حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کا عالم دے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلوا لیا تھا، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ دار فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام پر بجلی گر پڑی، ایک کوہرام مچ گیا، کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ جب سے دنیا بنی تھی کسی نے کسی سے بھی ایسی محبت نہیں کی تھی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آقا و مولا سے کی تھی۔ تو کیسے وہ یہ فراق، یہ جدائی وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ دن کے وقت آپ کی وفات ہوئی، لیکن شدت غم سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ پر رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے اختیار فرما رہی تھی، یا ابتا عجاب ربا دعاہ، یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتا الى جبریل تنعاہ، ہائے میرے ابا جان آپ نے داعی اجل کی پکار پر لبیک کہہ دیا، ہائے میرے ابا جان جن کا مسکن جنت الفردوس ہے، ہائے میرے ابا جان ہم تو جبریل کو بھی آپ کی وفات کا ٹکڑا سناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر سکوت کا عالم طاری تھا، کہیں کھڑے ہوتے تو کھڑے ہی رہ جاتے، کہیں بیٹھتے تو بیٹھے ہی رہ جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جیسے کہ قوت گویائی، قوت سماعت سلب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سانے پر حواس کو بیٹھے اور انکار کر دیا اس رحلت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا انکار کر دیا کہ آپ کی رحلت نہیں ہوئی، چونکہ منافقین جو اس سانے پر خوش تھے اور انہوں نے سر اٹھایا تو اس وجہ سے آپ پر ایک حالت غضب طاری تھی۔ اس کھٹن وقت میں حضور پر نور سرکار دو عالم، سرور دو عالم، رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، ان کے حضور کے رازدار اور رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی تھے، جو اس کھٹن وقت میں بھی اپنے آپ پر قابو پایا ہوا تھا۔ آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ پر پہنچے، حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے جسد اطہر کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، انہوں نے چادر کھول کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی بہترین، آپ کی وفات بھی بہترین، اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب کرے، ہمیں بھی ایسا مرنا نصیب کرے کہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب ہو۔ تو پھر آپ باہر مسجد میں تشریف لے آئے، کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں اور بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں، لوگوں خبردار، کچھ منافقین آپ کی وفات کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، خبردار اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور دوبارہ ان قریب لوٹ آئیں گے اور ان کی منافقین کی گردنیں اڑائیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کو روکتے ہیں اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، اے لوگوں سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ جان لے محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تسلی رکھے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور پھر ان آیات کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، کہ محمد رسول ہی تو ہے، کوئی خدا تو نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے ہی کتنے ہی رسول دنیا سے جا چکے، افإن مات او قتل، کہ اگر وہ وفات پائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، جو دین سے انحراف کرے گا، فلن يضر الله شيئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کا نقصان کرے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ خطبہ سنتے سنتے ان کا جوش، ان کا ولولہ دکھ، غم اور درد میں تبدیل ہو گیا، اور ان کو یقین آ گیا کہ آپ رحمت فرما چکے۔ ان کو یقین آتے ہی ان کے پاؤں، ان کے قدم ان کا ساتھ نہ دے سکے اور آپ زمین پر گر پڑے۔